بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک وظائف چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں عورت کی حیثیت کسی خریدی گئی جنس کی طرح ہے جس پر ایک مرد مکمل اجارہ داری رکھتا ہے۔ شاید یہ سوچ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس ملکیتی حیثیت نے عورت کے سماجی حیثیت کا تعین اور ذہنی جذباتی نشو و نما اس انداز میں کی ہے کہ چار دیواری کے اندر خواتین کا کردار زیادہ تر نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہی سمجھ لیا گیا ہے۔ شادی کے بعد سے ہی لوگ یہی سننے کے لیے کان لگائے ہوتے ہیں، اور اگر ایک سال گزرنے کے بعد بھی کوئی امید نہ دکھائی دے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنگل میں آگ لگ گئی ہو۔ اب گھر لائی ہوئی بہو چاہے کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں کسی پیر بابا کے آستانے کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی ہوتی ہے۔ ڈاکٹری علاج سے جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ تک سارے طریقے آزما لینے کے بعد بھی جب اولاد نہ ہو تو بات پر بے اولادی کا ذکر کر کے اس کی عزت نفس مجروح کرنا ضروری امر سمجھا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک مرد کی نسبت عورت سب سے زیادہ سماجی تنہائی کا شکار ہونے لگتی ہے، یا آہستہ آہستہ سماج اپنی خوشی کی کسی بھی تقریب میں بھی اسے ایک کونے میں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے میں اس سماجی حیثیت کے آئینے میں خود کو قبول کرنا بھی عورت کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس میں مرد کا قصور کسی صورت میں تصور نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی سال بعد اسے اپنی بے اولادی کی کوئی خاص فکر ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کے پاس دوسری شادی کا راستہ ہونا ہوتا ہے، لیکن ایک سال کے اندر ایک عورت سے توقع رکھی جاتی ہے کہ اس کے ہاں ولادت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانی نظام میں ایک لڑکی کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ شوہر کا گھر ہی اس کا اول و آخر قبلہ ہے، جس سے روگردانی کی صورت میں اس سے اس کا انسان ہونے کا بنیادی حق تک چھین لیا جائے گا۔ اگر ایک عورت کے ہاں بچے کی پیدائش نہ ہو یا اس کی اولاد بوقت ولادت ہی فوت ہو جاتی ہو تو یہ ایسا قصور شمار کیا جاتا ہے جو ناقابل معافی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز بے اولادی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے۔ آپ نے کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور اسی کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب عمل بھی بتاتا ہوں۔ آپ 2 مرغی کے انڈے ابال لیں اور ان کے چھلکے اتارنے کے بعد ایک انڈے پر لکھیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ انڈا ناشتے کے بعد شوہر کو کھلا دیں۔ دوسرے انڈے پر لکھیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ یہ انڈا ناشتے کے وقت صبح بیوی کھا لے۔ 40 روز تک یہ عمل مسلسل بلا ناغہ کیا جائے۔ اس درمیان میں کبھی کبھی ہم بستری بھی کر لیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ اس کی شادی کو خاصا وقت ہو گیا ہے لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو اس کے لیے صدقے دل سے اللہ کے حضور اپنی بیچارگی کو بیان کر کے خوب دعائیں مانگے۔ اس کے ساتھ بزرگوں نے ایک وظیفہ تو یہ بتایا ہے کہ میاں بیوی ہم بستری سے پہلے سورۃ النجم کی آیت 45، 46 اور 47 پڑھ لیں، اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ سجدہ کی آیت 7، 8 اور 9 کا کثرت سے ورد رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔